آپ نے اپنی پہچان کے لیے اپنے جذبات کو پڑھنے کا، دیکھنے کا کہا ہوا ہے۔ مثلاً اگر میرے میں حسد آ رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی میں اپنے آپ کو کروں۔ تو ایک پارٹ سوال کا یہ ہے کہ یہ جب ہم اپنے اندر دیکھیں اس کے ساتھ کیا کریں، اور اگر اس کو سپریٹ کریں اپنے آپ سے پھر کیا کریں، اور حسد سے، ہوس سے، اپنے اندر ہوس دیکھنی، اپنے اندر حسد دیکھنا، اپنے اندر تکبر دیکھنا، یہ ایک سائیڈ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہمارے اندر نا بہت سارے، مثلاً خوشی ہے۔ اب خوشی کے اندر اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ جب ہم کسی کو پیار سے دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے اندر کیسے پہچانیں کہ یہ کون دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا، ہدایت ہدی للمتقین، جب آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے کرتے، اس کی باتیں مانتے مانتے، جب آپ کا اس کے ساتھ ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک احساس، جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے احساس میں جاگ جاتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا احساس ہونے لگتا ہے، ایسے کہ جیسے کوئی آپ کے دائیں ہے، یا جیسے کوئی آپ کے بائیں ہے، یا جیسے کوئی آپ کے سامنے ہے، یا جیسے کوئی آپ کے نیچے ہے، یا جیسے کوئی آپ کے اوپر ہے۔ آپ کو اس کی ذات کا احساس ہونے لگتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہے، تو وہاں سے ایک ہلکی سی ہوا، ایک ہلکی سی جنبش، ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ اس احساس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پھر یہ احساس بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اولیاء کے مقام تک چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس احساس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو ہدایت دوں گا، ہدی للمتقین۔ تو آپ کی سمجھ میں، آپ کے دل میں، آپ کے خیال میں، آپ کے گمان میں قرآن کھل جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کے لفظوں میں چھپی ہوئی ہدایت آپ کے تقویٰ کے احساس کے مطابق آپ کا دل اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا دل، آپ کے نفس کے اندر گہرائی میں چھپی ہوئی فطرت جب اس قرآن کے لفظوں پر سے گزرتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ جو بھی ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے میری بات کر رہا ہے، یہ تو مجھے میرے بارے میں بتا رہا ہے، یہ تو مجھے پہچانتا ہے، یہ تو مجھے جانتا ہے، اور یہ مجھے ایسے جانتا ہے جیسے کہ اس نے مجھے بنایا ہے۔ تو یہ مجھے اتنی گہرائی سے کیسے جانتا ہے؟
تو اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے سے بات کر رہا ہے اور یہ مجھ سے میری بات کر رہا ہے اور یہ میرا اچھا چاہتا ہے. جو بھی اس کتاب کو لکھنے والا ہے یہ تو مجھے اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے. یہ تو مجھے بھی پہلے پتا تھا، لیکن یہ مجھے زیادہ صفائی سے، زیادہ گہرائی سے سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. ہدی للمتقین. تم اس کتاب کے لفظوں میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، اس کو اپنے دل میں ڈھونڈو، پھر تمہیں پتہ لگے گا اس کتاب میں کیا ہے. جب ہدایت اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے تو بندے کا دل کھل جاتا ہے. الم نشرح لک صدرک. پھر حسد کی کیفیت نینو سیکنڈز میں پیدا ہوتے ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ فوراً سے اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں. آپ سورہ فلق پڑھتے ہیں. وسوسے کا پورا جملہ دوسرے کے منہ سے نکلنے سے پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے دل پر حملہ کر رہا ہے یہ انسان، تو آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں. so on and so forth. اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی ہدایت کے بغیر میں اپنے دل میں سے حسد نکال لوں، میں اپنے دل میں سے تکبر نکال لوں، میں اپنے دل میں سے کینہ نکال لوں، تو آپ تکبر کو استعمال کر کے اپنے دل میں سے تکبر کیسے نکالیں گے؟ جو شخص اللہ کے بغیر شرافت میں زندہ رہنا چاہتا ہے وہ کبھی اپنے دل میں سے تکبر ختم نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں جانتے تو تم کسی نہ کسی کو خدا ضرور مانتے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں پہچانتے تو تم کس کو خدا مانتے ہو؟ میں نہیں جانتا. لیکن وہ کتاب کہتی ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے. معبود کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے. یہاں پہ یہ بہتر لفظ ہے. سوال یہ ہے کہ تمہارا معبود کون ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمہیں کہنا چاہیے، ہم سب کو کہنا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب پر ایمان لایا، اپنے رب پر نہیں. کیونکہ انسان پر ابھی سوالیہ نشان ہے. انسان کا معبود کون ہے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تم کس کی مرضی پہ چلتے ہو یہ بھی تم نے ثابت نہیں کیا. ابھی تم سفر میں ہو اور وقت اس کو ثابت کر دے گا کہ تم حق پر تھے کہ نہیں تھے.
ہدایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کو پکڑو، اس رسی کو پکڑو کہ تمہارا رب کون ہے. ابھی یہ نہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، ابھی یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب میرا رب ہے. ابھی یہ کہو. اپنی کسوٹی سیدھی رکھو. تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارا رب کون ہے، لیکن تمہیں یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے. تو بس اس کو پکڑ لو. اب جب اس کو پکڑ لیا، اب نفس کی بات کرو، کیونکہ جب اس کو پکڑو گے تو اب تم تک ہدایت کا رستہ بن گیا. تو اگر ہدایت نہیں ہے تو حسد کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے. پھر تم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے روک نہیں سکو گے، کیونکہ تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. تم اپنے نفس کو اپنی مرضی کرنے سے روک نہیں سکو گے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تمہارا رب نہیں ہے، تم اپنے نفس کو اپنی مرضی کرنے سے روک نہیں سکو گے. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. تمہیں اپنے رب پر ابھی یقین نہیں ہے، اسی لیے تو اس کے کہے پہ زندگی نہیں گزارتے. تمہارے پاس کچھ تھوڑا تھوڑا سا بھی سچ ہے، تھوڑا تھوڑا سا گمان ہے، تھوڑا تھوڑا سا خیال ہے، تھوڑا تھوڑا سا شک ہے، لیکن اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں سے شروع کرو. پہلے اپنا کلمہ سیدھا کرو، پھر جو ہی کلمہ سیدھا کرو گے ہدایت سیدھی ہو جائے گی. حسد حسد نظر آئے گا، تکبر تکبر نظر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ تمہارے من نے تمہیں اجازت دے دی تو تھوڑا سا تکبر کر لیا، تمہارے من نے تمہیں اجازت دے دی تو تھوڑا سا حسد کر لیا. بڑے کے سامنے بہادری جتانے سے ڈر گئے تو سمٹ گئے، چھوٹے کے آگے بہادری دکھانے میں لطف آیا تو کر دیا. پھر یہ کچ مچ، یہ کھیل کود، یہ شغل میلہ، کبھی نفس کبھی روح، کبھی میں کبھی تم، پھر یہ ختم ہو جاتا. کیونکہ پھر ہدایت تمہارے قابو میں نہیں ہے. پھر یہ ہدایت تمہاری سمجھ میں نہیں ہے. پھر یہ ہدایت تمہارے گمان میں نہیں ہے. یہ ماورائے گمان ہے. پھر یہ تو کوئی عرش پہ بیٹھا ہی مجھے بتائے گا تو مجھے سمجھ آئے گا، ورنہ میری تو بنیاد ہی جہالت پر ہے. مجھے کون بچائے گا؟
مجھے کون بچائے گا؟ تو اپنا رستہ سیدھا کرو عرش کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف. تو پھر یہ 70 کلو کا نفس کیا ہے؟ اس کو پورے کا پورا کھولنا تو صرف ایک کن پہ کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو.